برطانیہ، فرانس، جرمنی اور فن لینڈ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس میں ایک اجلاس کی مشترکہ میزبانی کی ہے، جس میں تقریباً 40 ممالک شریک ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کی مستقل اور محفوظ بحالی پر زور دیا۔ جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بارودی سرنگوں اور انٹیلیجنس تعاون فراہم کر سکتا ہے۔ فن لینڈ کے صدر نے آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دیر پا حل سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور فن لینڈ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب سے۔ جی جمیل صاحب۔ پاک ایران تو یقیناً اس میں تو کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ اگر یہ معاہدہ جس اسٹیج پر ابھی پہنچا ہے، معاہدہ جس اسٹیج پر بات چیت پہنچی ہے، اسٹیج پر پاکستان اور ان کے فیلڈ مارشل کی کوششوں، کاوشوں، محنت اور ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے جس اسٹیج پر یہ پہنچا ہے، اس میں ہی ہمارے ریلیشن ایران سے کیا پوری دنیا بھی ہمارے ریلیشنز کو اور ہمارے امیج کو دیکھتے ہوئے ہم سے ریلیشن رکھنا چاہ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے ایک میں نے مانیٹرنگ کی ہے، اس میں ایک انڈیا ملا ہے کہ اگر یہ فائنلائز ہو جاتا ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ اس کے فائنلائز ہونے میں بس ایک آدھ نقطے کی بات ہے، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ خود بتا رہے ہیں کہ آلموسٹ اٹس فائنلائز ایکسپٹ فار 1 or 2 points۔ تو وہ دراصل کوئی بھی ڈیل چاہے اس میں 50 پوائنٹ ہو، 100 پوائنٹ ہو، اگر ایک پوائنٹ بھی رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے باقی معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے فیلڈ مارشل ایک بالکل جسے کہا جائے کہ 3 دن کا دورہ آپ بہت کم دیکھنے میں آئے گا کہ 3 دن کا دورہ کسی ملک کا کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے 3 سر۔ دن تک تہ در تہ انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی ہے، اور تمام قیادت سے کچھ تو آپ کے سامنے فوٹیج آئی ہیں اور کچھ فوٹیج نہیں آ سکتی ہیں جو ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے راہیں ہموار ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ جو ٹرسٹ گیپ تھا اس کو کم کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کر وہ وائٹ ہاؤس سے بھی بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، اور اسی لیے ایک اشارہ دے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کل چلتے چلتے رات کو یہاں کی صبح کہ ایک بہت ذہین شخص، قابل شخص آ رہا ہے وائٹ ہاؤس میں کل۔ تو میں اس کو جوڑتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گفتگو کو جوڑتا ہوں میں اس منظر نامے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے وائٹ ہاؤس کے دورہ بھی مجھے متوقع معلوم ہوتا ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، جسٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس۔ اور پھر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب یہ ڈیل سائن ہوگا تو ایک ویب سائٹ پر یہ بھی خبر آئی ہوئی ہے امریکن، کہ جس میں MBS ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خود بتا دیا ہے کہ میرا عین ممکن ہے کہ میں خود جاؤں وہاں، اور ظاہر ہے یہ بات اس چیز کی غمازی کرتا ہے پوری دنیا ایک کرب میں مبتلا تھی، معاشی کرب میں مبتلا تھی، یہ پورا خطہ ایک بھونچالی پوزیشن تھی، جو کہ جیو پولیٹیکل بھونچالی پوزیشن، جنگ میں پورا خطہ آ گیا تھا۔ تو یقیناً اس کی اہمیت ہے، اور MBS کی یعنی کہ ہز ہائنس محمد بن سلمان کی بھی آمد کا اسی جگہ ذکر کیا ہوا ہے، ترکی کے پریزیڈنٹ اور کئی دوسرے سربراہان کی بات کی گئی ہے۔ بہت شکریہ، سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔